بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے کرامات۔ کمالا اس غار میں کسی بدکے ہوئے بیل کی طرح گھستا چلا گیا اور دیوار کے ساتھ ہلکا سا ٹکرا کر گرنے کے انداز میں لیٹتا چلا گیا۔ اس کی سانسیں کسی غضبناک بیل کی طرح چل رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے زمین پر چٹ لیٹ گیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی گڑ گڑا کر مانگنے لگا۔ لیٹتے ہی اس کی نظر غار کی چھت کے ساتھ پھیلے ہوئے مکڑی کے جالے پر پڑی، جس کے درمیان ایک کالے رنگ کی مکڑی اپنے تاروں پر قدم جوائے مضبوطی سے کھڑی شاید اسی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمالے کی کمر میں ایک سرد سی لہر گزتی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ مکڑی آہستہ آہستہ اب بڑی ہونے لگی تھی۔ کمالا اس مکڑی کی طرف یک تک دیکھتا رہ گیا۔ کہانی کا دوسرا رخ۔ پرانی بس اپنی اسپیڈ پر تارکول کی سڑک پہ چلی جا رہی تھی۔ اندھیرا گھیرا ہونے لگا تھا، اس لیے ڈرائیور نے ہیڈ لائٹ آن کر دی تھی۔ بس خرامہ گھنے درختوں کے جھنڈ کے درمیان سے گزر رہی تھی کہ اچانک تین آدمی درختوں سے کود کر اس بس کے سامنے آئے، جیسے کہ درختوں نے انہیں اگل دیا ہو۔ ان تینوں کے منہ پر ڈھاٹے اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، جو کہ انہوں نے بس کی طرف تان رکھی تھی۔ ڈرائیور نے بھوکلا کر بریک پوری قوت سے دبا دی۔ بس ان کے عین سامنے جا کر رکی اور بس کے رکتے ہی ان تینوں میں سے ایک سامنے ہی کھڑا رہا، جبکہ دو نقاب پوش تیزی سے بس کے اندر داخل ہو گئے۔ بس کے سوار لوگ اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ ان نقاب پوش بندوق برادروں کو بس میں سوار ہوتے دیکھ کر کئی عورتوں اور چند مردوں کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتے، پہلے نقاب پوش کی کڑکڑاتی آواز نے بس میں گمبھیر خاموشی طاری کر دی۔ چپ کر کے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، ورنہ اگلی بات میری بندوق بولے گی۔ اس کے بعد کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ چو بھی کرے۔ چل بھائی ڈرائیور، بس کو دائیں طرف کچے راستے میں موڑ لے۔ اس دفعہ سردار کا حکم ڈرائیور کے لیے تھا، جس نے چپ چاپ بس کو درختوں کے جھنڈ کے اندر جاتے ہوئے کچے راستے پر چلا کر ڈال دیا۔ بس تھوڑا ہی اندر گئی تھی کہ ایک موڑ مڑتے ہی روڈ نظر آنا بند ہو گیا۔ بس کے آگے چلتے نقاب پوش نے بس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ بس کے رکتے ہی تمام مسافروں کو نیچے اترنے کا حکم ملا۔ ڈرائیور سمیت سب سوار نیچے اتر کر دو لائن بنا کر کھڑے ہو گئے، ایک لائن مردوں کی اور دوسری لائن عورتوں کی۔ اب اگر آپ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو چپ چاپ اپنا سب کچھ نکال کر اس چادر میں ڈالتے جاؤ، ایک نقاب پوش نے زمین پر سفید چادر بچھاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت مردوں کی لائن کے پیچھے درختوں میں سے ایک سفید کپڑوں والا بارش بزرگ نکل کر لائن میں کھڑا ہو گیا۔ ان تین نقاب پوشوں اور باقی کچھ آدمیوں نے اس کو لائن میں کھڑا ہوتے نہ دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا وہ انہیں اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے گاؤں جو کہ قریب ہی تھا کہ پیش امام تھے۔ گاؤں کے چند لوگ ان کو دیکھ کر یہ سوچتے ہوئے حیران ہوئے کہ امام صاحب نے کیوں اپنی جان یہاں پھنسا لی۔ نقاب پوش جب چادر بچھا کر پیچھے ہٹا تو امام کریم بخش صاحب نے لڑکارتے ہوئے کہا، ان کھلونوں کو دکھا کر ہمیں ڈراتے ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، دیکھتے ہیں تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ یہ بات سنتے ہی تینوں نقاب پوش اچھل پڑے۔ مولوی اس بندوق کی گولی یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے آگے کون ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، تم اپنی بندوق آزما لو، ہم اپنا سینہ آزماتے ہیں۔ امام صاحب نے نقاب پوش کی بات کاٹ کر سینہ تانتے ہوئے کہا۔ مولوی نہ کر ضد۔ نقاب پوش یہ کہتے ہوئے تذ بذب کا شکار ہوتا نظر آیا، لیکن امام صاحب سینہ تانے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ نقاب پوش نے جھجکتے ہوئے بندوق اس کے سینے کی طرف کی اور ٹریگر دبا دیا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن ٹریگر دبنے کے بعد دھماکے کی بجائے ٹرچ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی لوگوں نے آنکھیں کھول دی۔ مولوی صاحب سینہ تانے نقاب پوش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کوئی ورد کر رہے ہوں۔ نقاب پوش نے دیکھا کہ جب فائر نہ ہوا تو بھاگ کر دوسرے ساتھی سے بندوق لے کر فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بندوق سے بھی ٹرچ کی آواز آئی، تو اس نے تیسری اور چوتھی بندوق سے کوشش کی، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ نقاب پوش نے بھاگ کر ایک اور ساتھی سے بندوق لی، لیکن اس بار بھی اسے ناکامی ہوئی۔ اب اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بس کی سواریاں جو کہ پہلے ڈری سمی تھی، اب ان واقعے پر دلچسپی محسوس کرنے لگی۔ بس یہی تھے تمہارے کھلونے، اب میں بھی کچھ دکھاتا ہوں، پیش امام نے تنزیہ لہجے میں کہا اور منہ میں کچھ بدبدانے لگے۔ اب ایسا حیران کن منظر تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پیش امام صاحب کا کچھ پڑھ کر پھونکنا تھا کہ تینوں نقاب پوش اپنی بندوقوں سے ایک دوسرے کو پیٹنے لگے۔
ان کی چیخیں اور شور ماحول کو چیر دے رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا۔ جب وہ ایک دوسرے کو پیٹ پیٹ کر تھک گئے تو پیش امام صاحب نے کچھ منہ ہی منہ میں پڑا اور ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ تینوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر نڈھال سے پیش امام صاحب کی طرف بھاگے اور ان کے پیروں میں گر گئے۔ اب تینوں کی آہو بکا دل دہلا رہی تھی۔ وہ معافیا مانگ رہے تھے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا؟ معافی اوپر والے سے مانگو اور پھر ایسے غلط کاموں سے توبہ کرو۔ اس کے بعد وہ تینوں نقاب پوش روتے گڑگڑاتے وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے ان کے جاتے ہی پیش امام صاحب کے گرد گھیرا ڈال لیا اور ہر کوئی ان کا ہاتھ چومتا رہا اور بس میں سوار ہوتا رہا۔ جب سب بس میں سوار ہو گئے تو انہوں نے باہر دیکھا تاکہ پیش امام صاحب کا آخری دیدار کر سکے، لیکن یہ کیا، پیش امام صاحب تو وہاں موجود ہی نہ تھے۔ تب نزدیک گاؤں کے لوگوں نے یہ بات فخر سے بتائی کہ وہ ہمارے گاؤں کے پیش امام ہیں۔ پیش امام صاحب کے گاؤں کے لوگ جنہوں نے ان کی کرامات دیکھی تھی وہ بہت ہی خوش تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے امام واقعی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ وہ جب واپس گاؤں پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ سب گاؤں والے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، لیکن امام صاحب کی کرامات دیکھنے والوں کے پیٹ لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے پھٹے جا رہے تھے، اور پھر صبح نماز کے بعد پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ لیکن سننے والے حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ جس وقت کا یہ واقعہ تھا اس وقت پیش امام صاحب عشاء کی نماز کے بعد درس دے رہے تھے۔ ہاں ایک بات ہے، درس دیتے دیتے اچانک امام صاحب خاموش ہو گئے تھے اور ہمیں ذکر کرتے رہنے کا کہہ کر اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ لیکن حجرے میں وہ 10-15 منٹ رہے ہوں گے، پھر واپس آ کر درس دینے لگے۔ بابا منظور جو کہ امام صاحب کے درس میں شامل تھا، اس نے سوچتے ہوئے بتایا، بس تو پھر وہاں بھی تقریباً 10 منٹ ہی لگے ہوں گے کہ ڈاکوؤں نے بس روک کر ہم سب کو اتارا اور پھر امام صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے ڈاکوؤں کی خوب درگت بنائی۔ ایک بس کے سوار نے بات کہی تو پورا گاؤں اس بات پر یقین لے آیا کہ واقعی امام صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جو منٹوں میں درس سے وہاں پہنچے اور ڈاکوؤں کو سبق سکھا کر واپس آ کر درس دینے لگے۔ یہ باتیں پیش امام صاحب تک بھی پہنچ رہی تھی، جنہیں سن کر ان کے چہرے پر مسکان سی کھلنے لگی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں پر بہت محنت کی تھی، تب جا کر یہ لوگ ان کے آہستہ آہستہ گرویدہ ہو رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اس بس کا ڈرائیور اور بہت سی سواریاں وقتاً فوقتاً امام صاحب کے پاس بیعت کرنے آتے رہے۔ اس گاؤں کے علاوہ ان کی شہرت ساتھ کے کئی گاؤں دیہات تک پہنچی۔ وہ لوگ بھی امام صاحب کے معتقد ہونے لگے۔ اب جمعے کے دن ایک بڑا اجتماع ہونے لگا، جس میں امام صاحب ایک بھرپور بیان کرتے اور عشاء کے بعد ان کا درس ہوتا۔ اس علاقے کا چودھری یاور، جو کہ لوگوں کے لیے انداتا بنا ہوا تھا، وہ امام صاحب کی شہرت سے بڑا پریشان تھا، کیونکہ لوگ پہلے اس کے بے داغ غلام تھے۔ لیکن امام صاحب کے علم سے بھرپور درس نے ان لوگوں کی سوچ آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دی، اور یہی بات چودھری کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اب اس سے دبنے والے چند گنتی کے لوگ رہ گئے تھے۔ چودھری یاور بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا کوئی بیٹا بھی نہ تھا، لیکن اس کی ہرس و ہوس پہلے ہی جیسے تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا رعب و دبدبہ اسی طرح ان ان پڑھ دیہاتوں پر اور ان کے رہنے والے باسیوں پر جمع رہے۔ جبکہ امام صاحب گاؤں کے لوگوں کو شعور دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ اب امام صاحب کے معتقد ہو گئے تھے، انہیں اتنا ماننے لگے تھے جیسے وہ کوئی پیر ہو۔ اس لیے چودھری ان کے خلاف کھل کر اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شام چودھری یاور اپنے کمرے میں بیٹھا پیچ و داپ کھا رہا تھا کہ ان کا خاص ملازم کمالہ اندر داخل ہوا اور جھک کر سلام کرتے ہوئے چودھری کے قدموں میں بیٹھ کر گھٹنے دبانے لگا۔ کمالے، یہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے مائی باپ؟ کمالے نے گھٹنے زور سے دباتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ پیش امام کریم بخش کے بارے میں لوگ کیا کہتے پھر رہے ہیں۔ اس دفعہ چودھری نے غصے سے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ مائی باپ آپ غصہ نہ کریں، تو میں ایک بات بتاؤں، کمالے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کمالے، بات کیا کر، تلے نہ پایا کر۔ چودھری نے کمالے کو ایک لاز رسید کرتے ہوئے کہا تو کمالہ لڑک کر پیچھے صوفے سے جا پڑا اور پھر آگے آ کر چودھری کے گھٹنے پکڑ لیے۔ چودھری صاحب، 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ میں سب مزدوروں کے آگے پیچھے ان کا کام دیکھتا پھر رہا تھا کہ اچانک درختوں کے جھنڈ میں سے ایک بہت بڑا سانپ نکلتا ہوا نکلا۔ 2 مزدور اس کی پھنکار سنتے ہی اسے مارنے کے لیے لپکے تو وہ سانپ دم کے بل پر کھڑا ہو گیا۔ وہ لمبائی میں ہم سب آدمیوں سے زیادہ تھا۔ اسے مارنے کے لیے لپکنے والے مزدور ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے اور ہم سب کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جلدی بتا، چودھری نے کمالے کو پاؤں سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تو جھٹ کمالہ بول پڑا۔
چودھری صاحب پھر وہاں امام صاحب آ گئے۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور سانپ کو واپس درختوں کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ صاحب نے امام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے سر جھکا دیا اور چپ چاپ رینگتے ہوئے جن درختوں سے نکلا تھا ان میں گھس گیا۔ تم نے مجھے یہ بات کل کیوں نہیں بتائی؟ چودھری نے ساری بات سن کر آہستہ سے بولا تو وہ کسی گہری سوچ میں کھوسا گیا تھا۔ چودھری صاحب، میں آپ کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں بھی امام کریم بخش کی تعریف کر رہا ہوں، کمالے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ لیکن چودھری تو کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس نے کمالے کو جانے کا اشارہ کیا اور کمالہ سر جھکا کر باہر کی طرف چل دیا۔ اس کے بعد وہ جتنی دفعہ بھی چودھری کی حویلی میں گیا، چودھری اسے نہ ملا۔ کمالے کو ایسا لگا کہ چودھری گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ اب تو چودھری کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کمالے کو چودھری کے ڈھاٹ پاٹ یاد آتے تو وہ تلملا جاتا۔ آخر کمالہ امام بخش کریم کے راز کے بارے میں جاننے کے لیے ان کی ٹوہ میں رہنے لگا، اور پھر ایک دن جمعرات کو اسے موقع مل گیا جب امام کریم بخش صبح کی نماز پڑھ کر ویرانے کی طرف تیز تیز قدموں سے چل پڑے تو کمالے نے بھی ان کا پیچھے شروع کر دیا۔ امام صاحب اپنی چال میں ذکر کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ گاؤں اور کھیتوں سے کافی دور نکل آنے کے بعد کچھ درختوں کے اندر ایک مکان نظر آنے لگا۔ امام صاحب دروازہ کھول کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ کمالہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مکان کا دروازے میں سے نظر آنے والے سوراخوں میں سے یا پھر کھڑکی میں سے اسے کوئی گھن سن لینی چاہیے کہ اندر کون ہے اور امام صاحب اس کے پاس کیا کرنے آئے ہیں۔ سورج کی پہلی کرنیں ان درختوں پر پڑنے لگی تو کمالے کو ایسے لگا کہ اس کے عین پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے دیکھ کر اس کے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ امام صاحب سفید کپڑوں میں ملبوس جلالی انداز سے اسے گھور رہے تھے، اور اوپر سے ان کی جلالی آواز، کیا کرنے آئے ہو یہاں، کیا دیکھ رہے ہو، جسے سن کر رہی صحیح کسر بھی کمالہ کی نکل گئی اور کمالے نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ جتنی تیز وہ دوڑ رہا تھا شاید کبھی زندگی میں اس سے پہلے اتنا تیز نہ دوڑا ہو۔ دوڑتے دوڑتے اسے ایک ٹھوکر لگی تو وہ ہوا میں اڑ کر درخت کے نیچے جا گرا۔ پھر جلدی سے اٹھ کر اس نے اپنا سامنے دیکھا تو امام صاحب کو اپنے سر پر کھڑا پایا۔ اب کمالے کو اور کچھ نہ سوچا، اس نے بھاگنے کے بجائے امام صاحب کے پاؤں پکڑ لیے تو امام صاحب نے اس کے ہاتھ پرے کیے، لیکن وہ رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ ساتھ ہی وہ امام صاحب کے پاؤں چھوڑ کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا، اور روتے روتے اس کی نظر سامنے گئی تو امام صاحب وہاں نہیں تھے۔ کمالے کی تو سانس بند ہو گئی۔ اس دفعہ وہ بھاگا تو سیدھا ایک غار میں جا گھسا۔ امام صاحب سانس چڑھے اس مکان میں داخل ہوئے اور اونچی آواز سے بولے، آج کمالے نے خوب تھکایا۔ جی بھائی، آج واقعی بہت تھک گئے ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے چند قدم پر امام صاحب کے ہمشکل بھائی دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ دونوں کی صورت، قد کھاٹ، حتیٰ کہ داڑھی بھی سیم تھی۔ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ امام صاحب کریم بخش کون ہے اور مولوی نعیم بخش کون ہے۔ دونوں ہی چلتے ہوئے ساتھ ساتھ چرپائی پر جا بیٹھے۔ اب ہمارا کام 80% تک مکمل ہو گیا ہے، بس 20% چودھری اور اس جیسے اکڑ دماغ والوں کو بھی رائے راست پر لانا رہ گیا ہے۔ بس مجھے تو ان پڑھ اور سادے لوگوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ جی بھائی، لیکن ہمارا یہ اقدام ایک نیکی کی طرف ہے، ان پڑھ لوگوں کو شعور دلانا، انہیں ان چودھری جیسے فرعون ذہنیت کی غلامی سے نجات دلانا اور راہ حق پر چلانا ہے کہ دنیا ترقی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہمارے دیہاتوں میں ابھی تک غلامی کی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ آخر ان لوگوں کو بھی تو پڑھنے کا حق ہے اور ان لوگوں کو بھی تو زندگی اور دین کی سمجھ آنی چاہیے۔ دونوں مولوی بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے جو کہ سب باتیں حقیقت پر مبنی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اب ہمیں اپنا آخری حربہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادھر کمالے کو ہوش آیا تو وہ اسی غار میں چت پڑا تھا۔ اوپر وہی مکڑی کا جالا تھا، لیکن اسے مکڑی نظر نہ آئی۔ اس نے پورے غار میں نظر گھمائی تو مکڑی ایک کونے پر اپنی چھوٹی سی جسامت میں تھی۔ کمالے کو کچھ حوصلہ ملا اور وہ اس غار سے آہستہ آہستہ نکل آیا۔ راستے میں چودھری یاور کی زمینوں پر لگے ٹیوب سے نکلتے ہوئے تازہ پانی سے منہ دھویا اور پانی پی کر اپنی پیاس خوب بجھانے کے بعد وہ چودھری یاور کی حویلی کی طرف چل پڑا تاکہ اسے امام کریم بخش کی ایک اور کرامت کے بارے میں بتا سکے۔ امام کریم بخش اس کے سامنے مکان میں داخل ہو گئے تھے، لیکن باہر اسے ڈرانے کے لیے بھی موجود تھے۔ کمالہ اس بات پر حیران اور ڈرا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امام صاحب واقعی اللہ کے نیک بزرگ ہیں، اور پھر کمالے کے دماغ میں
یہ بات بیٹھ گئی کہ پیش امام حقیقت میں اللہ کے نیک بندے ہیں جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو راہ راست پر چلنے اور احکام خداوندگی پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر بلکہ روزانہ درس دیتے ہیں۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔